السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسز شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں سکسیزفل لائف ود اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوم الجمعہ ابتدا سے آج تک، یعنی کہ یوم جمعہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور ہم تک کیسے پہنچا۔ ایام کی موجودہ تقسیم خود خالق کائنات کی مقرر کردہ ہے۔ ہاں، تاریخ عرب جو کہ دیباچہ اسلام ہے میں یوم جمعہ کا تذکرہ جناب کعب بن لؤی کے عہد سے ملتا ہے۔ جناب کعب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے دادا ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 560 سال پہلے گزرے، جنہوں نے یوم جمعہ کو کعبۃ اللہ میں منعقد کرنا اور خطبہ دینا شروع کیا۔ وہ اپنے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، لیکن جناب کعب کے اس عمل سے اس کا نام یوم الجمعہ پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں نماز جمعہ جیسی اجتماعی عبادت کی ادائیگی کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم بن عوف کی بستی پہنچے تو اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا فرمایا، کیونکہ اس وقت سورۃ الجمعہ کی آیت الجمعہ کا نزول ہو چکا تھا۔ بنی سالم بن عوف کی مسجد الجمعہ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 صحابہ کرام کو یہاں پہلی نماز جمعہ پڑھائی۔ جناب اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل شہر مدینہ میں نماز جمعہ پڑھائی۔ چنانچہ امام عبد الرزاق صنعانی مشہور تابعی ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ انصار مدینہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوا کرتے تھے اور وہ انہیں نماز جمعہ پڑھاتے تھے اور واعظ و نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ اس دن کو یوم جمعہ کا نام بھی انہوں نے ہی دیا تھا۔ یہی وجہ ہے جس کی بنا پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان جمعہ سنتے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے۔ ایک بار انہی سے ان کے بیٹے عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابا حضور، جب حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی؟ جس پہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 40 لوگ تھے۔ سنن بہقی کی روایت ہے۔ اس بات پہ تو اہل علم متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ سے پہلے ہی نماز جمعہ کی ادائیگی شروع ہو چکی تھی۔ البتہ اس امر میں مختلف آراء ہیں کہ انصار مدینہ نے نماز جمعہ کا آغاز کس بنا پر کیا۔ اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ انصار نے اپنے اجتہاد سے جو ایسا کیا تھا جسے بعد میں تائید ازدی حاصل ہو گئی تھی، اور ان حضرات کی دلیل وہ صحیح حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک دن انصار نے کہا کہ یہودیوں کا ہفتے میں ایک مخصوص دن ہے جس دن وہ جمع ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح نصارہ کا بھی ایک دن ہے جس میں وہ سب ایک دن مقرر کیا اور جس میں وہ جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی کیوں نہ ایک دن ایسا مختص کریں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، نمازیں پڑھیں اور اس کا شکر بجا لیں۔ انہوں نے یوم عروبہ یعنی جمعہ کو مختص کیا اور حضرت اسعد بن زرارہ کے پاس جمع ہوئے جنہوں نے انہیں نماز پڑھائی اور آیت جمعہ کا نزول اس کے بعد ہوا۔ تو جبکہ اہل علم کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ انصار مدینہ نزول آیت جمعہ سے قبل جو جمعہ ادا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایسا کرتے تھے۔ ان حضرات نے دارقطنی کی اس حدیث سے استدلال کیا جس میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یوم جمعہ کو عورتوں اور بچوں کو جمع کرو اور جب سورج ڈھل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھاؤ۔ اگرچہ اس حدیث کی سند میں احمد بن محمد بن غالب باہلی ہیں جو متہم بالواضح ہیں، اسی بنا پہ یہ حدیث اور یہ مذہب دونوں نامسموع قرار پائے۔ حدیث مذکورہ ہدیت قارئین کے سامنے ہے اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام جمعہ کا حکم مل گیا تھا، لیکن مکہ میں جمعہ کا اجتماع منعقد کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حمد و ثنا اور سلامہ مسنون کے بعد دیکھیے یہود ہفتہ کے دن اکٹھے ہو کر زبور بآواز بلند پڑھتے ہیں، بس تم اپنی بیویوں اور بچوں کو یوم جمعہ کو زوال آفتاب کے بعد اکٹھا کیا کرو اور 2 رکعت نماز جمعہ ادا کر کے اپنے رب کا قرب پایا کرو۔
تو جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے لیے مدینہ روانہ کیا تھا، جو جناب اسد بن زرارہ کے ہاں مقیم تھے۔ مدینہ منورہ میں اس مقدس گھر کی وہی حیثیت تھی جو شہر مکہ میں دار ارقم کو حاصل تھی۔ یہیں سے اسلامی تاریخ کی پہلی نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی گئی، جن کی امامت کا شرف ہر دو حضرات یعنی کہ سیدنا مصعب و سیدنا اسد کو نصیب ہوا۔ مدینہ طیبہ کے بعد جس سرزمین کو نماز جمعہ کی نمازیوں کے سجدوں کا شرف یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ بحرین تھی، اور یہ بھی بحرین تھی جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ